ان کو ایک عام آدمی اور ایک گوریلا میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں. وہ اتنے فیز سے گزرتا ہے, تو اس لیے اس کو پکڑنا, اس تک پہنچنا بڑا مشکل اور دشوار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ممبروں کو حتمی مقصد کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے جب تک کہ انہیں جاننے کی ضرورت نہ ہو. معلومات کو صرف ضرورت کی بنیاد پر افشاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرا اہم فیز عرفی نا عرف, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں ہے, مطلب ایک کا نام ہے, سپوز کیا سراج نام ہے, عرف درویش. اب درویش اس کا نام ہوتا ہے کمانڈر کے طور پہ کہ یہ ہمارا یہ ہے, یہ اس کا نام درویش ہے, اس کو نام دیا جاتا ہے. کہ جس طرح میں نے کہا کل بھی آپ کو کہ یہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو نگرانی کر رہے ہوتے ہیں, کالیں ٹریس کرتے ہیں, ان میں کچھ ورڈ ایسے دیے جاتے ہیں, مطلب نام لے لیا اللہ نظر کا, بشیر زیب کا, کوئی اور ایسا وہ کر دیا نا انہوں نے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اتنا وہ نہ بناؤ تاکہ وہ اگر آپ کی کال سن بھی لیتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ شک آپ پہ نہ جائے نا. کہ اکثر سیلز کے لیے کہتے ہیں کہ محفوظ گھر کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے, لیکن محفوظ گھر اس مقام کا نام ہوتا ہے جیسے اسلحہ جمع کرنا, میٹنگز کرنے اور ایک آپریشن کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ویسے تو یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں, دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, پانی یا جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں, ویسے گھروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن سم ٹائمز انہوں نے اگر کارروائی کرتے ہیں یہ شہروں میں تو ادھر ایک گھر ایسا لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پڑوسیوں اور مالک مکان کے ساتھ اچھے تعلقات اور معاملات اشد رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے سروائیول اس میں یہ ہوگا, اگر ان کا تعلق اچھا نہیں ہوگا, بدتمیزی ہوگی, تو ظاہری بات ہے وہ مالک تو کہے گا کہ بھائی نکلو یہاں سے. ممبران محفوظ گھر میں کسی بھی نشانات نہیں چھوڑتے, فنگر پرنٹس چھوڑنے سے اجتناب برتتے ہیں, اور خوراک یا کوڑا کرکٹ باقیات کو حذف کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ڈی این اے کا سیمپل لے کر ان کی شناخت ہو سکتی ہے. ممبران ٹیکسی استعمال کر رہے ہیں تو سیاست کے بارے میں بات چیت یا بحث مباحثہ بالکل نہیں کرتے, اور ذاتی نوعیت کی معلومات بھی نہیں دیتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ممبران رات کے وقت سفر نہیں کرتے, اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے, اور رات کے اوقات میں سیکیورٹی چیکنگ زیادہ ہوتی ہے. السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ بلوچستان بدقسمتی سے ایک وار زون میں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں پہ سیکیورٹی ادارے اور عسکریت پسند اور پھر اکا دکا جماعت نہیں, درجنوں جماعتیں آمنے سامنے ہیں. تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ وجہ کیا ہے, حالات ایسے کیوں ہیں, کیا ہوگا, یہ کارروائی کیسے کرتے ہیں, سلسلہ کیا ہوتا ہے, صحیح کون ہے, غلط کون ہے, کوئی گروپ کیسے کام کرتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ابھی جو سلسلہ ہم شروع کیا ہے یا ابتدائی فیز میں ہے, تو ہم عسکریت پسندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کوئی عسکریت پسند گروپ بنتا تب ہے, کب ہے, کام کیسے کرتا ہے, لوگ بھرتی کیسے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں.
پھر اب جب ہم فیز میں آئے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال کیسے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ آ گئے وہ کیسے نکل گئے. تو اب ہم اس سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے کہ وہ کتنے سمارٹ موو ان کو کرائی جاتی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے. ان کو ایک عام آدمی اور ایک گوریلا میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں. وہ اتنے فیز سے گزرتا ہے تو اس لیے اس کو پکڑنا اس تک پہنچنا بڑا مشکل اور دشوار ہوتا ہے. تو ہم اسی فیز میں سیکیورٹی فیز میں ہیں. آج ہم اس کا اگلا مرحلہ پر بات کریں گے, وہ ہے آپریشنل سیکیورٹی. اس میں کیا ہے کہ کمپارٹمنٹلائزیشن. اس فیز میں وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ صرف جو لیڈر ہے نا سیل کا, وہ کوئی گروپ ہے وہ نیچے والا ہے. مطلب سپوز کیا ابھی اگر بھرتی ہو رہی ہے مستونگ میں, وہ کر رہا ہے, اب ہر بی ایل اے کا یا بی ایل ایف کو اس کی ڈائریکٹ اپروچ تو نہیں کرائی جاتی بشیر زیب تک یا اعلیٰ نظر تک. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ پہلے فیز میں, ابتدائی فیز میں, جس طرح ہم کہتے ہیں یونین کونسل لیول پہ, تو وہ اس میں بھی اتنا خیال وہ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو جانکاری ہے وہ جو اس کا چھوٹا سیل ہے اس کے لیڈر تک, وہ جو بھی بندہ آ رہا ہے درمیان والا ملوا رہا ہے یا اس کو شمولیتی کراتے ہیں, وہ سیل کے کا جو لیڈر ہے, بڑا لیڈر نہیں, صرف سیل کا لیڈر جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کو پتا ہو کہ یہ بھائی ہماری تنظیم میں ہے یا نہیں ہے یا عام آدمی ہے. اور دوسروں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے جب تک ضروری نہ ہو. مطلب جب تک وہ کہتے ہیں کہ کاروائی ملک کے نہ کریں تب تک وہ نہ ہو. ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھرتی کیا, یہ کیا دیتے ہیں کہ یہ مواد ہے, یہ آپ جا کے پڑھیں. اچھا وہ کر دیا, پھر کہتے ہیں ہاں ابھی آپ جائیں, یہ والی ٹریننگ ہے, جس طرح یہاں دی جاتی ہے کہ ٹریننگ ہے, یہ ہفتے کی ٹریننگ ہے, مہینے کی ہے, وہاں آپ نے جانی ہے, ٹریننگ کرنی ہے. تو یہ چھوٹی چیزیں دیتے ہیں کہ پہلے اس کو فردن کیا جاتا ہے بھرتی. پھر کہتے ہیں کہ یہ صرف اس کو پتہ ہوتا ہے یا جو لانے والا ہے یا پھر اس کا سیل کا جو بڑا ہوتا ہے. اور کسی کاروائی پہ جب جاتے ہیں تب ان کی ایک دوسرے سے شناخت کرائی جاتی ہے, لیکن اس میں بھی حقیقی شناخت نہیں ہوتی, وہ اگلا فیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ممبروں کو حتمی مقصد کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے جب تک کہ انہیں جاننے کی ضرورت نہ ہو. معلومات کو صرف ضرورت کی بنیاد پر افشاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی ہے, وہ جو سیل لیڈر ہے وہ اپنے تک رکھتا ہے, دوسرے کی شناخت بھی اپنے تک رکھتا ہے اور مقصد بھی اپنے تک رکھتا ہے. پھر جب کوئی مقصد ہوتا ہے کہ اب کاروائی کرنی ہے, پھر کیا کرتا ہے, پھر ان کو آپس میں ملاتا بھی ہے. پھر ان کی پہچان جو ہے نا, پچھلے فیز میں بھی ہم نے کرایا تھا کہ وہ اس لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو بتاتے ہیں بھائی آپ کون ہو, کہاں سے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا نام بھی چینج کیا جاتا ہے, قبیلہ بھی چینج کیا جاتا ہے, علاقہ بھی چینج کر کے بتایا جاتا ہے, تاکہ وہ کہتے ہیں کہ مخالف جو ہے اس سے میکسیمم ٹو میکسیمم اپنی پرائیویسی کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پرائیویٹ رکھتے ہیں. دوسرا اہم فیز عرفی نام. عرف وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں ہے, مطلب ایک کا نام ہے سپوز کیا سراج نام ہے, عرف درویش. اب درویش اس کا نام ہوتا ہے کمانڈر کے طور پہ کہ یہ ہمارا یہ ہے, یہ اس کا نام درویش ہے, اس کو نام دیا جاتا ہے. تو یوں وہ کیا کرتے ہیں کہ عرفی نام رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مخالف کو مشکل ہو جائے گا اس تک پہنچنے میں, اور یہ بھی کہ اس سیل میں کتنے لوگ ہیں اور کیا وہ کرتے ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس فیز تک پہنچنے کے لیے. اچھا پھر کوڈ ورڈز, کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ رابطہ کاری کرتے وقت سیکیورٹی ہدایت ناموں پر عمل درآمد کرتے ہوئے بھی کوڈ ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اسے بالکل عام گفتگو کی طرح لگتا ہے. اگر مخالف آپ کا وہ سن بھی لیتا ہے تو وہ اس طرح جج نہیں کر پاتا, اور کوڈ ورڈز اکثر اوقات تبدیل کیے جاتے ہیں کیونکہ آخر کار مخالف ان کا مقصد سمجھ لیتا ہے. اس کے علاوہ مخالف بڑے پیمانے پر نگرانی والے سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ جنگی اور مجرمانہ سرگرمیوں سے متعلق جو مخصوص الفاظ ہیں وہ گفتگو ریکارڈ کر سکے. جس طرح میں نے کہا کل بھی آپ کو کہ یہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو نگرانی کر رہے ہوتے ہیں, کالیں ٹریس کرتے ہیں, ان میں کچھ ورڈ ایسے دیے جاتے ہیں, مطلب نام لے لیا اللہ نظر کا, بشیر زیب کا, کوئی اور ایسا وہ کر دیا نا انہوں نے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ
اس کا پھر کیا ہوتا ہے سلسلہ؟ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اتنا وہ نہ بناؤ تاکہ وہ اگر آپ کی کال سن بھی لیتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ شک آپ پہ نہ جائے نا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. نہیں, اگر ایک پکڑا جاتا ہے, ظاہری بات ہے انٹیلیجنس والے دوسری ریاست کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کا ریمانڈ لے کے اسے پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا کیا بات کرتے تھے, کتنے ممبر ہیں. تو وہ بتاتا ہاں بھائی میرا یہ نام ہے, یہ ہم نے کارروائی کی, اس چیز کو ہم یہ نام دیتے ہیں, اس چیز کو یہ نام دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ کوڈ ورڈ بھی تبدیل کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوڈ ورڈ ایک ہوا تو تاحیات وہ چلے گا, نہیں, اس کو پھر وہ چینج کرتے ہیں. پھر آپریشنل سیکیورٹی کے بارے میں ایک حتمی نوٹ دیتے ہیں کہ اگر تنظیم کا کوئی ممبر یا کوئی امیدوار کسی بھی طرح سیکیورٹی اقدامات کی ضرورت کو سمجھ نہیں پاتا تو کہتے ہیں کہ اسے تنظیم میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک بوجھ ہے اور آپ کو کسی ایسے کی سیل میں ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب حفاظت اہم ہے, سیکیورٹی, انہوں نے پریکاشنری میئرز, احتیاط ہی ان کو بچاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لاپرواہ آدمی اس میں لے آتے ہیں وہ تو سارے کو ڈبو دے گا. تو یہ کیا کرتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی اور ایک وہ چن کے وہ ہوتا ہے بندہ لیتے ہیں کہ ان کو ایک وہ ان کے لیے بن گیا. درمیان میں کچھ ایسے سیکیورٹی والوں نے اٹھائے بھی تھے, پھر کتنے ٹھکانے ان کے تباہ کیے. وجہ یہ تھی کہ سارے راز وہ کر دیے جہاں جہاں تھے, اور بہت سارے جو عسکریت پسند تھے وہ پھر ایسے مارے گئے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اسے بالکل نہ لو, وہ تو آپ سب کو ڈبو دے گا. ایک اور اہم چیز اب ہے ان کے سیف ہاؤسز یا محفوظ گھر یا ٹھکانہ. اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر سیلز کے لیے کہتے ہیں کہ محفوظ گھر کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے, لیکن محفوظ گھر اس مقام کا نام ہوتا ہے جیسے اسلحہ جمع کرنا, میٹنگز کرنے اور ایک آپریشن کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ویسے تو یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں, دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, پانی یا جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں, ویسے گھروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن سم ٹائمز انہوں نے اگر کارروائی کرتے ہیں یہ شہروں میں تو ادھر ایک گھر ایسا لیتے ہیں کہ بھائی یہاں کارروائی کرنی ہے تو وہاں آس پاس انہوں نے گھر تو لینا ہے, وہاں رہیں گے, ریکی کریں گے تو کچھ کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جعلی نام پر مہیا کر کے یہ گھر لیا جاتا ہے اور پھر مالک مکان کو نقد رقم دینی چاہیے جیسا کہ کوئی سٹوریج یونٹ لیا گیا ہو. مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ جب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مطلب کوئی ہائی فائی گھر نہیں لیتے, کوئی معقول کہ کوئی گیرج لے لیا, کوئی سٹوریج والی چیز لے لی تاکہ ادھر زیادہ شک بھی نہ جائے کہ یا ہم مکینک ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں وہ, اور پیسے بھی نقد دو تاکہ وہ ایک تو آپ کے پیچھے نہ آئے, اور دوسرا کیا جاتا ہے کہ آپ ٹرانزیکشن کوئی بینک کی کرو گے یا اور کرو گے ادھر سے تو ڈیٹیل آ جائے گی, پھر اس کے تھرو نیکسس تک پہنچا جائے گا. تو یہ لوگ پیسہ بھی نقد دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ گنجان آبادی والی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ محفوظ گھر میں آنے جانے کو چھپایا جائے. پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ سیپریٹ کوئی گھر لے لیا جو واضح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں ادھر پہلے کوئی نہیں ہوتا تھا, اب لوگ آتے جاتے ہیں, مخصوص شکل والے ہیں, یہ وہ. تو یہ کیا کرتے ہیں, گنجان آبادی, جس طرح وہ ہے آبادی ہو تو وہاں اتنی زیادہ شہروں میں وہ نہیں ہوتی, تو وہاں گھر لیتے ہیں, محفوظ ہیں, گنجان آباد علاقہ ہے. وہ کہتے ہیں محفوظ گھر کے لیے ایسے گھر کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں داخلی اور خارجی راستے کسی کے ماتحت نہ ہوں. مطلب کالونی میں نہیں رہیں گے یہ لوگ. وجہ کیا ہے, کالونی میں تو پوچھا جاتا ہے کون ہے کون نہیں ہے, وہاں پھر مخصوص لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں. اب جو گنجان آباد ہوگا جس کی کوئی گلی ملی کھلی ہوئی ہے, جس ٹائم آؤ جا سکو, کوئی اس کی وہ بند نہیں ہے, تو یہ ایسے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ان کی پرائیویسی برقرار رہے. وہ کہتے ہیں کہ محفوظ گھر کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا ماں سوائے ان سیل ممبران کے جن کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو گروپ ہوتا ہے صرف ان میں چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, ہر ایک کے, ان کے بھی سب کو پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہر چیز احتیاط سے کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی مخالف کا کوئی ایجنٹ نہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ محفوظ گھر کے لیے ایک کور سٹوری رکھتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ مالک اور ہمسایوں کو بتا سکیں. یہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس کور سٹوری ہے, وہ کہ ہاں بھائی آپ نے کیوں یہ لیا ہے گھر, یا یہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ پہلے والا دے رہا ہوتا ہے 10,000, یہ کہتے ہیں ہم 30,000 پہ یہ جگہ لیں گے. تو اگلا بھی سم ٹائمز لالچ بھی کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار یہ مشکوک نہ ہو,
तो वो फिर पूछता है कि हाँ भाई क्या करते हो क्या, वो तो ये इनके पास कवर स्टोरी तो फिर मजबूत होती है। तो ये कहते हैं कि इनके पास कवर स्टोरी होती है जिसकी वजह से मालिक को या हमसाये भी तो वो होते हैं ना, आना जाना इंटरेस्टेड तो होते हैं कि थोड़ा बहुत पता चले कौन है, तो इनके पास कवर स्टोरियाँ होती हैं वो। और वो कहता है कि पड़ोसियों और मालिक मकान के साथ अच्छे ताल्लुकात और मामला अशद रखते हैं, क्योंकि इनको पता है सर्वाइवल इसमें ये होगा, अगर इनका ताल्लुक अच्छा नहीं होगा, बदतमीजी होगी, तो ज़ाहिर बात है वो मालिक तो कहेगा कि भाई निकलो यहाँ से। जो हमसाए वाला भी है वो भी कोशिश करेगा कि यार ये पता नहीं कैसे हमसाए हुए हैं, तो वो भी गीबत भी करेगा, मालिक मकान को भी प्रेशराइज करेगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रखते हैं। फिर कहते हैं कि मेम्बरान ये यकीनी बनाते हैं कि महफूज घर की निशानदेही ना हो सके, उनको ऐसे निज़ाम को इस्तेमाल करना होता है जिसके ज़रिए मखसूस औकात में लाइट्स खुद ब खुद जल और बुझ जाएं, ताकि लोगों की नज़रों में ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई रह रहा है। अब ये है क्योंकि ये तो रहते तो नहीं है, क्योंकि ये तो कार्रवाइयाँ करते हैं, इनकी आए रोज़ कार्रवाइयाँ होती हैं। अब वो घर है वो बंद होगा, या वो ठिकाना है वो महीनों बंद होगा, हफ्ता बंद होगा, तो लोग तो कहेंगे कि यार ये क्यों लिया है, पैसे ये दे रहे हैं, रह तो रह नहीं रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये क्या करते हैं, ये लाइटें लेते हैं ऐसी ऑटोमेटिक वाली कि भाई ये तो हर वक्त वो चल रही होती हैं, मतलब लाइटें अक्सर वो होती हैं कि भाई चल रही हैं, बिजली का बिल है, इनके पास पैसा होता है, इनको इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, तो वो चल रही होती हैं, तो वो कहते हैं हाँ इसमें रह रहा है। अगर वो बंद हो, लॉक भी लगा हुआ हो, तो वो तो फिर क्या करते हैं, लॉक भी इनकी वो होती है कि अंदर से लगाएं, बाहर वाला वो ना हो, ताकि लोगों को शक ना जाए। ये हो गया। इसके अलावा कि मेम्बरान महफूज घर में किसी भी निशानात नहीं छोड़ते, फिंगरप्रिंट्स छोड़ने से इज्तनाब बरतते हैं, और खुराक या कूड़ा क्रिकेट बाकियात को हज़फ करते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए DNA का सैंपल लेकर इनकी शनाख्त हो सकती है। ये फिर इतने तेज़ होते हैं, कहीं फिंगरप्रिंट्स अपना नहीं छोड़ते, टच नहीं करते, हर चीज़ एहतियात के साथ ये दस्ताने रखते हैं, जिसकी वजह से ये फिर बच जाते हैं। फिर ये मेम्बरान महफूज घर इंतहाई ज़रूरत के पेश नज़र इस्तेमाल में लाते हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त ये आएँ मीटिंग करें वगैरह, जिस दिन कहें कि हाँ भाई आज लाजमी है या ये मिशन है, तो ये लोग उधर आते हैं। और मेम्बरान को हमेशा एक ही शख्स को मालिक मकान और हमसायों के साथ राब्ते में रखते हैं, ताकि बिला वजह किसी दूसरे मेंबर को नज़र में आने से बचाया जा सके और शकूक व शुबात बढ़ाने से गुरेज किया जा सके। मतलब वो हैं, कोई कह रहे हैं कि भाई हम इस घर में हैं, ये आए हुए हैं, या वो एक बंदा होगा जिसका इखलाक बड़ा अच्छा होगा, वो मालिक से भी मिलेगा, खुशगप्पी लगाएगा, हमसायों से भी लगाएगा, बाकी जो होंगे अगर वो मिल भी गए सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं देंगे, ताकि शकूक व शुबात ना हो, आगे डिस्कशन ना खुले। वो भी ये कोशिश करते हैं क्या कि ज़्यादा गपशप न लगाएं, कवर स्टोरी होती है उसको भी महदूद करते हैं, क्योंकि जितना बोलेंगे इंसान बोलता है उतना एक्सपोज होता जाता है, तो यूँ ये ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते। वो कहते हैं कि अगर मेम्बरान को महफूज घर में ज़्यादा सामान लाने या ले जाने की ज़रूरत होती है, तो उनको ऐसे घर का इंतखाब करते हैं जिसमें गैराज मौजूद हो, ताकि किसी की नज़र में आए बगैर या ट्रक के ज़रिए सामान मुंतकिल किया जा सके। तो मतलब इन्होंने जहाँ कार्रवाई करते हों, बड़ा इनका डिपो हो, असला ले जाना हो, कोई और बारूद हो, या कोई और अपनी सेफ्टी के लिए सामान ले जाते हों, तो वो कहते हैं वो घर पहले से ऐसा लें ताकि वहाँ चीज़ें जा सकें, और वहाँ ऐसा काम बताएं कि लोग, अब एक आम घर में ट्रक जा रहा हो या बड़ी वैन जा रही हो, तो लोग तो कहेंगे भाई कुछ तो है इधर गड़बड़। तो ये क्या करते हैं, पहले से ही ऐसा लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि गैराज मेराज ले लिया, कोई और ले ली, तो वहाँ पे बड़ी गाड़ी जाएगी भी, तो इनको ज़्यादा मसला नहीं होगा। बाकी घर में ये तो आइडियल लाइफ लेते नहीं है, पहाड़ों माड़ों इधर उधर, बिल्कुल ज़िंदगी वो वीरान टाइप की, तो गैराज भी इनके लिए आइडियल जगह होती है, इनको मच्छरों शच्छरों या उनसे कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती, इनकी तरबियत इस टाइप की हो चुकी होती है। फिर वो कहते हैं कि मुजरमाना मवाद जैसे पिस्तौल है, बम है, गोलियां वगैरह जो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर इस्तेमाल में नहीं ये लाते तो उसको छुपा देते हैं, क्योंकि मालिक मकान या पुलिस आपको इल्म में लाए बगैर किसी भी वक्त मकान का दौरा कर सकते हैं। अब ज़ाहिरी बात है जितना भी इंसान वो करे, कुछ ना कुछ तो शकूक व शुबात सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो देखते तो हैं कि यार कुछ तो है, पता तो हो ना इस घर का कौन आया है, नया बंदा कौन है, इसको वो हो, तो वो कभी सर्च ऑपरेशन या किसी नाम पे ऐसे आ जाते हैं। तो वो कहता है कि ऐसे घर में ये क्या करते हैं कि वो जो पिस्तौल है, गोला बारूद है, ऐसा नहीं है कि वो
سامنے رکھا ہوتا ہے، لے جاتے ہیں لیکن نیچے اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں، مختلف وہ رکھتے ہیں تاکہ اگر مالک مکان آئے یا سیکیورٹی والے آئیں تو یہ ایکسپوز نہ ہو۔ پھر آگے کیا کیا جاتا ہے کہ ممبران ایسے محفوظ گھر کا انتخاب کرتے ہیں جہاں خطرہ محسوس ہونے کی صورت میں آپ اندر جانے کے بجائے آسانی سے وہاں سے گزر سکیں، کہ خطرہ ہو گیا تو اس کے پیچھے ایسے آپ بیک سے جا سکیں، ادھر سے جا سکیں، ادھر سے جا سکیں، تاکہ آپ گرفت سے نکل سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ممبران کے پاس یہ اشارہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ محفوظ گھر محفوظ ہے یا نہیں، جیسے گلدان کو کسی خاص طریقے سے رکھنا یہ بتانے کے لیے کہ محفوظ ہے، یا پردے کو نشانی کے طور پر استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ جب ممبران وغیرہ آتے ہیں، مطلب یہ لوگ جب رکھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے ادھر آنا ہے، تو یہ جس طرح میں نے کہا کوئی جیکٹ یہ پہنتے ہیں، چادر ہوتی ہے، اس میں پیغام ہوتا ہے، اس نے کھلی چھوڑی ہوئی ہے اس کا ایک پیغام ہے، باندھی ہوئی ہے ایک پیغام ہے، ویسے لٹکائی ہوئی ہے اس کا ایک پیغام ہے۔ اسی طرح جو ادھر انہوں نے گلدان وغیرہ رکھا ہو کہ یہ اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے، اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے اس کا یہ مقصد ہے، تو یہ رکھتے ہیں تاکہ ممبر جو باہر والا آ رہا ہے، کیونکہ ممبر جس طرح میں نے کہا یہ پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ انجان بیٹھا ہوا ہے یا وہ ان کا گروپ کا ممبر نہیں ہے تو وہ اس در وہ نشانی رکھے گا تاکہ پیچھے والا جو آ رہا ہے وہ آیا شروع ہی اس ٹاپک سے کرے، یا پھر اسے پتہ ہو کہ نہیں بھائی کوئی چیز مشکوک ہے، جب تک وہ جو ان کا لیڈر ہے وہ خود کوئی بات نہیں کرے گا تب تک نہیں کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو یہ محفوظ ان کا مقام ہوتا ہے وہ کوئی ہوٹل کا کمرہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک دن کے لیے کرائے پر لیا جا سکتا ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، نقد ادائیگی کے ساتھ۔ یہ زور دیتے ہیں کہ ادائیگی نقد ہو، ادھار بھی نہ کرو تاکہ لیا وہ بار بار آئے اور آپ لوگوں پہ مسئلے بنے، ادائیگی نقد کرو، بینک اکاؤنٹ یا دوسری چیزیں استعمال نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہے عوامی ذرائع نقل و حمل۔ یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ممبران ایسے راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو متواتر چوکیوں سے نہ گزرے، اس لیے آپ یہ دیکھتے ہوں گے، کہتے ہیں کہ اسپلنجی کا بھی ابھی جو واقعہ ہوا تھا، یہ لکپا سے پہلے ایک پل آتا ہے، کچا ایریا، یہاں سے اسپلنجی کی جانب جاتے ہیں، تو یہاں نہ چوکیاں ہیں اس طرح، نہ کوئی اور وہ ہے، تو ان کو یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو جو شدت پسند ہیں، عسکریت پسند ہے، ان راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ سیدھا روڈ استعمال کریں گے، وہاں ایف سی ہوگی، پولیس ہوگی، کہیں آرمی ہوگی، تو وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا بہت، ان کی بھی تو اتنی ٹریننگ ہے، تھوڑا بہت مشکوک ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، یا پھر اس کو تک پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہو جاتا ان کے لیے۔ تو یہ وہ راستہ انتخاب ان کا ہوتا ہے جو چوکیوں موکیوں سے دور ہو۔ اب دوسرا کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ نگرانی والی جگہوں یعنی مرکزی اسٹیشنوں یا اسٹاپوں کا استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انٹیلیجنس والے بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی والے نظر میں رکھتے ہیں نا، کوئی مشکوک آدمی تو نہیں ہے، وہاں بھی نہیں جاتے۔ پھر ممبران کے پاس ایک کور سٹوری اور اس کے مماثل لباس اور دستاویزات ہوتی ہیں کہ اگر سپوز کہ وہ پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کے پاس کور سٹوری ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ایوریج سیکیورٹی والا ہوتا ہے اسے چکما دے دیتا ہے، جو تیز ہوتا ہے وہ شاید اس کو پکڑ لے، ادروائز اس نے کور سٹوری ایسی رکھی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ممبران اپنا سامان دوسرے مسافروں کے سامان کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اگر یہ ثبوت کے طور پر مل بھی جائیں تو انہیں ممبر سے منسلک نہیں کیا جاتا۔ سپوز کیا گئے ہیں، سامان اپنے ساتھ نہیں رکھا کہ گئے ہیں جو سامان ہے ادھر ہی رکھ دیا، آ گئے سیکیورٹی والوں نے چیکنگ کی، یہاں بھائی ادھر سے یہ مواد نکلا، یہاں پہ یہ چیز ہوئی، تو انکاری ہوئی، یہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہر چیز آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک عام آدمی سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کتنا سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں کہ بیگ بھی لے کے جا رہے ہیں، ویسے پھینک دیا کہ اگر سپوز کیا کوئی آتا ہے چیکنگ ہوتی ہے تو کہے بھئی یہ میرا تو ہے ہی نہیں، اگر سپوز کیا کوئی اور اس میں اس کو پکڑ لیتا ہے کہ آپ وہ ہو تو اس کے پاس سٹوری ہوتی ہے، بھئی میں تو یہ ہوں۔ یہ ہو گیا پوائنٹ۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ممبران ٹیکسی استعمال کر رہے ہیں تو سیاست کے بارے میں بات چیت یا بحث مباحثہ بالکل نہیں کرتے اور ذاتی نوعیت کی معلومات بھی نہیں دیتے۔ اچھا، یہ ٹیکسی والے، یہ رکشے والے، اس میں بھی بہت سارے، یہ آپ کی جو وہ کہتے ہیں نا انٹیلیجنس، ایسے ہی نہیں وہ ہوتی، ان کی ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، صحافیوں میں، سیاسی لوگوں میں، ٹیکسی والوں میں۔ تو انٹیلیجنس والے بھی اکثر یہ کہتے ہیں، فارن آفس کے آس پاس یہ ٹیکسی والے یا دوسرے اسلام آباد والوں کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ اکثریت جو ہے نا یہ ماما لوگوں کے پے رول پہ ہوتے ہیں،
تو ایسا نہیں کہ تمام کے تمام، لیکن ایک بڑا پورشن ان کا ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ وہ ہے۔ اب یہ کوئی بندہ جاتا ہے، وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، یہاں کیوں آئے ہو، کوئی حال نہیں رہا یہاں کا، لوٹ کے کھا گئے، ڈیفنس بجٹ اتنا بڑھا دیا، شہباز شریف کھا گیا، زرداری یہ کر گیا، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگلے کی سینٹیمنٹ۔ اگر کوئی